الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنے گھر میں آنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں رمضان کریم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی وجہ سے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس سے پہلے فرمایا کتب علیکم القتال، جہاد بھی تم پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں کتبہ کا لفظ کئی جگہ آیا ہے۔ رمضان مبارک کے تقریباً 20 دن تو میرے اور آپ سے ایک طرح سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں بھی معلوم نہیں ہوگا اور یہ 10 دن بھی میرے اور آپ کی گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بقیہ دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات زندگی میں آپ محسوس فرماتے ہیں کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اللہ کے رحمت کی امید پر اور اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی ایک آنسو بھی نہیں نکلتا پورے رمضان، اور کئی رمضان زندگی میں گزر جاتے ہیں، آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ تو صوفیاء مشائخ نے فرمایا ہے کہ آنسوؤں کا نہ آنا یہ دل کی سختی کی وجہ سے، قساوت قلب کی وجہ سے ہے، دل سخت ہے، اور دل سخت ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ جب دل سخت ہو گیا، معلوم ہوا کہ گناہ ہوگا تو دل سخت ہوگا، دل سخت ہوگا تو آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پتھر ہوں گی، ان میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے، آنکھیں جاری ہونے کی نعمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات مجھے راضی نہیں کر سکتی، لیکن بندہ مومن کا ایک چھوٹا سا آنسو وہ مجھے راضی کر دیتا۔
اور اللہ تعالیٰ تو راضی ہونے کے لیے تیار ہے. کیا ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ میں نے یہ آیت جو تلاوت کی ہے یہ درجنوں مرتبہ میں اور آپ سن چکے ہیں. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزے فرض کیے، اللہ نے روزے فرض کیے. اس کے ساتھ ایک اور آیت جوڑنے کے لیے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی ہے. دیکھیں دنیا میں دستور ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ناراض ہو آپ سے تو اگر آپ راضی کرنا چاہیں، اس کو راضی کرنا چاہیں تو دنیا کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا. پہلے تو یہ ہے کہ آپ مجھے راضی کرنے آئیں گے تو میں نوکر کو یا بچے کو کہہ دوں گا کہ کہو سوئے ہوئے ہیں، میں ملنا نہیں چاہوں گا، یا کہوں گا کہو گھر پر نہیں ہے. یا ایسا موقع نہ ہو تو بازو کا یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کہو وہ ملنا نہیں چاہتے، آپ سے ملنا نہیں چاہتے، آپ کی اور ہماری ناراضگی، آپ سے ملنا نہیں چاہتے. مشہور واقعہ ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے غلام حیدر وائن، شہید بھی ہو گئے، فقیر منش تھے. تو گھر میں والد صاحب کی وجہ سے، ان کی برکت سے اخبار تو آتے تھے ہمارے گھر میں، نوائے وقت بھی، جنگ بھی، اور بھی کئی اخبار. تو اس میں ایک ان کا انٹرویو مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا چھوٹی عمر میں. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں ملتان کے کسی قصبے کے ایک ایم پی اے صاحب تھے، وائن صاحب بہت تھوڑے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ بنے تھے. تو وہ انٹرویو والے کو بتا رہے تھے کہ میں جن ایم پی ایس کے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ بنا تو ان میں سے ایک مجھ سے ناراض ہو گیا کسی بھی وجہ سے. تو میں اس کو منانے کے لیے چلا گیا شام کو ملتان. تو اس کو منانے گیا تو اس کے نوکروں نے اور لوگوں نے جیسے ہی دیکھا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے تو انہوں نے گھر کے دروازے بند کر دیے. تو جو ڈیرا تھا ان کا ایم پی اے صاحب کا، تو وہ دروازے بند کر دیے. تو وائن صاحب خود انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ سے ملنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے ملنا نہیں چاہتے. تو وائن صاحب کہنے لگے کہ میں نے کرسی منگوائی گاؤں میں سے کسی سے، اور اپنے عملے سمیت میں ان کے گھر کے باہر بیٹھ گیا، اور سردیوں کی پوری رات میں بیٹھا رہا. صبح جا کر وہ خود آئے اور مجھے راضی بھی کیا، معذرت بھی کی جن سے میری ناراضگی تھی. تو یہ تو زندگی میں کبھی کوئی ایک آدھی ظرف اور کوئی اچھا آدمی ہو تو، ورنہ جس سے آپ کی ناراضگی ہو آپ اس سے ملنا چاہیں تو وہ آپ کو ملنے کو تیار نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کا دستور یہ ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے اگر کوئی کہے بھی کہ فلاں صاحب جو آپ سے ناراض ہیں یا آپ ان سے ناراض ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو جو درمیان میں خبر دینے والا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، معاف کرو، میری طرف نہ لانا، خود ہی ڈیل کر لو، بتا دو میں نہیں ملنا چاہتا، میں نہیں رکھنا چاہتا تمہارے ساتھ. ایسا ہی ہوتا ہے زندگی. ایک اللہ تعالی واحد ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی. وہ حدیث ویسے تو حدیث ہے کہ قال رسول اللہ، کہنے والے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لیکن حدیث قدسی میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات کہو. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی ناراض بندہ مجھ سے ملنا چاہے، میری طرف آنا چاہے، تو میں آگے بڑھ کر دوڑ کر اس کا استقبال کرتا ہوں، اس کو راضی کر لیتا ہوں. اس سے راضی ہونے کو وہ تیار ہو، میں راضی ہونے کو تیار بیٹھا ہوں، میں راضی ہونے کو تیار ہوں. تو ہم اپنے اتنے کریم مالک، خالق اور آقا کو ناراض کر بیٹھتے ہیں لوگوں کی خوشی کے لیے. سب کو خوش کرتے ہیں، رب کو ناراض کر دیتے ہیں.
حالانکہ رب کو خوش کریں تو رب سب کو خوش کر دے گا آپ کے لیے۔ تو قرآن کریم میں یہ جو آیت تلاوت کی ہے، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، تو قرآن کریم میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے اور بات بھی کہی۔ سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے اہل علم ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ذمہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اللہ کے ذمہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ میرا کوئی اللہ کے ذمہ فرض اور واجب نہیں ہے، اس کے فرض اور واجب میرے ذمہ ہیں۔ میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے رزق دیتا ہے، مجھے زندہ رکھتا ہے، مجھے مارتا ہے۔ قرآن کریم نے جو تعریف کی ہے اللہ کی، تو قرآن کریم میں دو جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کتب ربکم، کتب فرض کر دیا تیرے رب نے، محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کتب ربکم۔ جب آپ اپنے بچے سے لاڈ کرتے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ میں بابا، کہتے ہیں تیرا بابا، یہ کہتے ہیں نا، تیرا بابا آ گیا ہے، تیری اماں آ گئی ہے، تیرا بابا تیرے لیے یہ چیز لائی، یہ محبت کی وجہ سے اس کو احساس دلا رہے ہیں کہ میں تیرا ہی ہوں۔ اور میں کتب ربکم، فرض کر دیا ہے تیرے رب نے، علی اوپر، نفس الرحمہ اپنے اوپر رحمت کرنا، تم پر رحمت کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا۔ جیسے روزے فرض تھے تو ہم روزے فرض سے گھبرا جاتے ہیں کہ جی روزے فرض، تو یہ چھوٹی راتوں کے، لمبی راتوں اور چھوٹے دنوں کے روزے بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتے ہیں۔ کہاوت ہے روزہ جانے پٹھان جانے، کہ پٹھان رکھیں گے، ہم پٹھان نہیں ہے تو اس لیے ہمارا روزے سے کیا کام۔ کتب ربکم، اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے روزے فرض کیے ہیں نا، تو روزہ تو کوئی چیز نہیں، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، سارے سال کے نہیں ہیں، ان لمیٹڈ بھی نہیں ہے، صبح سے شام تک یا 24 گھنٹے کے بھی نہیں ہیں، اور جرمانے کے طور پر بھی نہیں ہے، عبادت کے طور پر ہے، اور اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں اپنی نگاہ میں محبت کے قابل بناؤ، اس لیے روزے رکھواتا ہوں تاکہ تمہاری میل کو چہر دو، صاف ستھرے ہو جاؤ، اندر باہر سے صاف ہو جاؤ۔ یہی الفاظ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ یہاں فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہے، وہاں فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ اللہ تم پر رحمت کرے گا ہی کرے گا۔ دو جگہ قرآن کریم نے کہا، دو جگہ، اور دوسری آیت، کئی آیتیں ہیں قرآن کریم، ڈھیر ہے آیتوں کا، ایک سے ایک آیت۔ دوسری جگہ قرآن کریم کی عجیب آیت ہے، بہت عجیب، نبک، نبک، ایک ہے امبک، ایک ہے نبک، عربی میں امبک، امبک کہتے ہیں ایک مرتبہ کہنے کو، ایک مرتبہ امبک، اور نبک کہتے ہیں بار بار کہنے کو، امبک ایک مرتبہ، نبے بار بار۔ تو قرآن کریم نے کہا نبک، آپ بار بار کہیں۔ مخاطب، اولین مخاطب قرآن کریم کے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ۔ سامنے تو صحابہ ہیں، شاگرد تو صحابہ حضور کے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، تو حضور ایسے ہی صحابہ کو مخاطب فرما رہے ہیں، اور قرآن مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا اب میں نہیں، ایک مرتبہ نہ کہیں، نبے بار بار کہیں، عبادی میرے بندوں۔ یہاں کافر اور مسلم سب برابر ہے۔ برابر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کافر بھی اچھا مسلمان بھی اچھا، نہیں، سب آ گئے اس میں۔
اس تخاطب میں، انداز تخاطب میں سب آ گئے، مومن بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، ماننے والے بھی آ گئے، نہ ماننے والے بھی آ گئے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے والے اور اللہ کی قدرتوں کا انکار کرنے والے بھی آ گئے، اور اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے بھی آ گئے، سب آ گئے۔ عبادی، میرے بندے، تو بندے تو سب اللہ کے ہیں، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، غیر مسلم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ تو انسان کا ایک امتحان کی صورت ہے زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طاقتیں عطا فرمائی ہیں، مسلمان کو یا کافر ہو، دونوں ہو انسان، الہمہا فجورہا و تقواہا، سیدھے رستے پر چلو یا غلط رستے پر چلو تمہاری مرضی، نیک بن کر رہو بدکار بن کر رہو تمہاری مرضی، دونوں چیزوں کا تمہیں اختیار ہے، فرما بردار بنو یا نافرمان بنو تمہاری چوائس ہے۔ ورنہ مخلوق ساری اللہ کی عبادت کرتی ہے، درخت کھڑے عبادت کر رہے ہیں، پانی جھرنے اور چلنے اور گرنے کی صورت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پرندے فضاؤں خلاؤں میں تیر کر عبادت کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کہیں جانا ہوا میرا کسی مریض کو دیکھنے، تو انہوں نے گھر میں کچھ پرندے رکھے ہوئے تھے، اور وہ پرندے تصویر بھی دکھائی، ویڈیو بھی مجھے، فرمانے لگے کہ یہ جب صبح ہوتی ہے، صبح سویرے، تو یہ آوازیں نکالتے ہیں اور اپنے چونچ اور گردن کو زمین پر مارتے ہیں، نیچے نیچے بار بار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ صبح جو چڑیوں کی چہچہاٹ ہے ابھی کیوں نہیں ہے؟ دن تو وہی ہے، شہر تو وہی ہے، موقع تو موسم تو وہی ہے، صبح سویرے آپ دیکھیں درختوں پر جو چڑیوں کی چہچہاٹ اور اچھل کود ہے ایک مخصوص وقت میں، صبح بھی ہے اور شام میں بھی ہے، جب پرندے اپنی ڈاروں کے ساتھ آ کر ٹہنیوں پر بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں پرندوں کی اچھل کود اور چہچہاٹ۔ تو عقل والوں کے لیے نشانیاں یہ سب اپنے پروردگار کی تسبیح ہے، پہاڑ بیٹھ کر تسبیح کر رہے ہیں، پرندے فضاؤں میں کر رہے ہیں، درخت کھڑے ہو کر کر رہے ہیں، پتھر لڑک کر رہے ہیں، پانی گر اور چل کے کر رہا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ میری نافرمانی کرو یا میری فرما برداری کرو، تمہارے پاس اختیار ہے کچھ وقت کے لیے، پھر اس کے بعد سب کمرہ امتحان سے نکل کر حاضر ہوں گے تو نتیجہ پالیں گے۔ جس کا نامہ اعمال، جس کی رزلٹ کارڈ، جس کی پیپر شیٹ صحیح ہوگی تو کامیاب ہوگا، پیپر شیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو ناکام ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادی، نبی عبادی، بار بار بتاؤ میرے بندوں کو، انی، بے شک کہ میں، بے شک کہ میں، نبی عبادی، میرے بندوں کو بار بار بتاؤ۔ تو جب ہم بار بار کوئی بات کرتے ہیں نا قرآن و سنت کی، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ روٹی ہم بار بار کھاتے ہیں، پانی بار بار پیتے ہیں، تو کئی کام زندگی میں بار بار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور نام بھی بار بار کانوں میں آنا چاہیے، زبان پر چلنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے بار بار بتائیں آپ، نبی عبادی، میرے بندوں کو، اے میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے نمائندہ اور خلیفہ ہیں، آپ میرے بندوں کو بار بار بتائیں۔ کیا بتائیں؟ انی، یہ کہ میں، انا بذات خود، انی یہ کہ میں، بے شک کہ میں، یہ کہ میں، انا بذات خود، الغفور الرحیم، بخشنے والا بھی ہوں، رحمت کرنے والا۔ بار بار بتائیں میرے بندوں کہ میں بخشنے والا بھی میں ہوں، رحمت کرنے والا بھی میں ہوں، معافی لگانے والا بھی میں ہوں، پار چڑھانے والا بھی میں ہوں۔ قرآن کریم کا انداز ہے، نبی عبادی،
انی انا الغفور الرحیم وان عذابی آگے آیت هو العذاب العلیم. مفسرین نے لکھا کہ عذابی اور میرا عذاب ہوا وہ. تو جو عربی جانتے ہیں، عربی کی گرامر سے واقف ہیں، کئی لوگ ایسے بھی آ گئے مارکیٹ میں کہ جو عربی کی گرامر کیا اس کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے، اور وہ بھی اسکالر بنے پھرتے ہیں، اور یوٹیوب پر ان کے لاکھوں لوگ ان کو، ملینز میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور ملینز میں لوگ ان کو سنتے ہیں، اور وہ خود یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میرے اتنے ملین فالوورز ہیں میرے. تو گوگل کر کے آپ دیکھ لیں ذرا، گوگل کر کے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز یوٹیوب پر کن لوگوں کے ہیں؟ تو سٹارز کے ہیں، ایکٹرز کے ہیں، گانے والوں کے ہیں، فلم سٹارز کے ہیں. تو وہ تو فالوورز ان لوگوں کے بھی بہت ہیں. فالوور زیادہ ہونے سے تو بندہ حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتا. تو ایسے لوگ جن کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل ان کو سنتی ہے، چاہے وہ جہلم کے پسماندہ قصبے دریائے جہلم کے کنارے ایک بستی میں رہنے والا ایک شخص ہو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی اپنی زبان کو تھڑے والی زبان کو استعمال کرتا ہے، تو تڑاک والی، تھڑے والی. تو تھڑے والی زبان استعمال کرنے والے آدمی کے گھر کی تربیت بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کے والدین آپس میں کیسے بات کرتے ہیں. جیسے آپ کے اماں ابا بات کرتے ہیں تو وہی آپ بھی بائیں بات کر رہے ہوتے ہیں، ریفلیکشن ہوتی ہے یہ آپ کی گھر کے انداز کی. جیسے ابا اماں کو کہتے ہیں تو یہ بچہ سیکھ رہا ہے کہ کیسے ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے باپ کو، یہ باہر کی ہی کچھ کرے گا. صحابہ کے بارے میں بھی ایسی بات ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں ہم کئی دفعہ عرض کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ واضح اور صاف ہو. صحابہ معیار دین اور معیار حق ہیں. میں نے قرآن پاک کی طرف نہیں دیکھا، یہ ابو بکر اور عمر نے دیکھا ہے. لوگ 18 اور 20 تراویح کے جھگڑے میں آ جاتے ہیں نا، 20 تراویح 18 12 تراویح 8 تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی رک جاتے ہیں، کوئی کس طرح کوئی کس طرح. بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، بہت بڑی غلط فہمی میں. حق و باطل کے یا سچ اور جھوٹ کے فیصلے تو چلے اللہ کی عدالت میں ہو جائیں گے. آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو ہم زور سے تو منوانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. لیکن اسلام کا جو سٹرکچر ہے، جو عمارت ہے، جو اس کی کیمسٹری ہے، اس میں صحابہ کو آپ نکال نہیں سکتے. اگر صحابہ کو نکالیں گے یہ سب کچھ گر جائے گا. حضور خاتم النبیین ہے، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے. قرآن پاک حضور پر اترا، مجھے نہیں پتا تھا. مجھے عثمان و علی و حیدر و کرار اور زید بن حارثہ اور کعب، حضرت کعب بن ابی احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. صحابہ کو مائنس نہیں کر سکتے آپ. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ صحابہ کی محبت دل میں رکھیں. حضور نے کیا فرمایا کہ سنتی، میری سنت، و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء کی سنت جو ہدایت یافتہ ہے. حضور نے خود فرما دیا. کل تم یہ نہ کہو کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ رائے حق سے ہٹ گئے تھے. کہنے والے کہتے ہیں، لیکن کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں. کہنے والے تو اللہ کو بھی بہت کچھ کہتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی جادوگر اور ساحر کہتے ہیں، حالانکہ حضور تو معصوم ہستی ہیں. تو کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں ضمنی طور پر کہ صحابہ کو آپ بیچ میں مائنس نہیں کر سکتے. مائنس کریں گے تو پھر 18 8 20 12 کا جھگڑا چلتا رہے گا. کیسے؟ اس لیے صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ نبوت کے عینی گواہ ہیں. آپ کا جو عدالت میں کیس چلتا ہے اس میں سے گواہ اگر ٹوٹ جائے، غائب ہو جائے تو کیس ختم ہو جاتا ہے. کیس کس پر چلتا ہے؟ قانون شہادت کا جو پاکستان میں قانون ہے PPC کا، تو وہ قانون شہادت پر ہے. گواہ مکر جائے، گواہ مل جائے،
گواہ بیچ میں سے نکل جائے تو کیس ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ نبوت کے عینی گواہ ہیں، اور یہ وہ گواہ ہیں جن پر جرا نہیں ہو سکتی۔ حضور نے منع کیا کہ میرے گواہ ہیں، تو تمہاری اتنی جرأت ہے کہ حضور کے گواہوں پر تم جرا کرو گے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 8، 12، 20 کے جھگڑے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں تو وہ ایک نیا فرقہ بن جاتے ہیں کہ وہ صحابہ کو مانتے ہی نہیں، امہات المومنین کو مانتے ہی نہیں، حتیٰ کہ صحابہ اور امہات المومنین کو نہ ماننے سے آگے چلے جا کر گالم گلوچ اور بری زبان، بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، اپنے خون کے غلط ہونے کا خود ثبوت پیش کرتے ہیں کہ میرا خون صحیح ہوگا تو پھر اللہ اور اس کے رسول پر اور صحابہ پر کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرے گا، یہ خون صحیح جائے گا، خون غلط ہوگا تو پھر مسائل پیدا ہوں۔ سمجھدار حضرات سمجھتے ہیں کہ خون کا صحیح ہونا، نہ صحیح ہونا، یہ کیا بات کی ہے میں نے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ پر سوالیہ نشان لگانے والی وہ لوگ جو صحابہ کو نہیں مانتے، وہ ایک نئے فرقے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ فرقہ پورا ایک مذہب اور فرقہ ہے کہ وہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ ان کی اپنی نماز، اپنی اذان، اپنا روزہ، اپنا سارا نظام ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں عملی مثالیں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نام نہیں لوں گا ان کا، کسی مسلک، فرقے، گروہ کا نام نہیں لوں گا۔ کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کا دعویٰ کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں، ہم انہیں کہیں گے کہ وہ عشق مقبول ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، وہی کرو۔ تو وہ کہیں گے کیوں؟ ہم نے اگر حضور کے نام کا کیک کاٹ لیا، حضور کی برتھ ڈے 12 ربیع الاول کو منانے کا کیک کاٹ لیا، تو وہ گناہ تو نہیں کیا نا، اپنے نبی سے محبت ہی کی ہے نا، حضور کی کوئی گستاخی تو نہیں کی، حضور سے محبت ہی کی ہے۔ تو ہم انہیں عرض کرتے ہیں کہ حضور سے محبت کا طریقہ بھی وہ قبول ہے جو ابو بکر اور عمر کا ہے، عثمان و علی کا ہے، اس کے علاوہ میرا اور آپ کا ایجاد کرتا طریقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی فرقہ بن جاتے ہیں، مسلک بن جاتے ہیں، گروہ ہو جاتے ہیں، صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے طریقے پر حضور سے محبت نہ کرو، حضور وہ ہستی ہیں کہ جو کائنات میں کسی شخص کے کندھے پر سوار نہیں ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے کندھوں پر حضور نے سواری کی ہے۔ عشق کرنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھ لو کیسے عشق کیا جاتا ہے، جیسے انہوں نے کیا ہے تم بھی کر لو۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، ہماری عقل زیادہ ہے، ہم کیوں خود عشق نہ کریں، تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے؟ تو یہ لوگ بھی صحابہ سے ہٹنے کی وجہ سے پورا فرقہ بن جاتے ہیں، پورا مسلک بن جاتے ہیں، پوری جماعتیں بن جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ پھر کچھ تیسرے لوگ آ جاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت پڑھو۔ اختلافی بات نہیں کر رہا میں کسی پر، ہمارا مقصد طنز کرنا 8 والا ہے یا 20 والا ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، شکر الحمدللہ پڑھتے تو ہیں، پڑھیں۔ مسئلہ سمجھانا ضروری ہے، نوجوان نسل کو کنسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ جب ڈاکٹر سکیلیٹن کی، انسانی وہ ڈھانچے کی چیر پھاڑ کر کے لیبارٹری میں طلباء کو دکھا رہا ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا یہ ظلم کر رہا ہے، اس کو پتہ یہ ظلم نہیں کر رہا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے، یہ چیر پھاڑ کے سارے طریقے بتا رہا ہے تاکہ آنے والے، یہ تو مردہ کو بتا رہا ہے، آنے والی جو انسانیت ہے اس کو پتا ہو کل یہ ڈاکٹر بنے گا، معلوم ہو دل کو کون سی رگ جاتی ہے، گردے کو کون سی جاتی ہے، اس کو علاج کے طریقے پتا ہو۔ تو کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کیا صحابہ پر سوالیہ نشان کچھ لوگ لگاتے ہیں، نہیں مانتے، تو ایک مکمل فرقہ بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت کا دم بھرتے ہیں، خود کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں اور خود کو حضور کا دیوانہ بھی کہتے ہیں، لیکن عشق اس طریقے سے نہیں کرتے جیسے ابو بکر اور عمر نے کیا، عثمان و علی نے کیا، فاطمہ اور عائشہ نے کیا۔ تو یہ بھی ایک پورا فرقہ بن جاتے ہیں، ایک گروہ بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور سے عشق کی ہے نا،
تم سے پوچھ کر کروں مولوی صاحب؟ ہمارے حضور، ہمارے پیغمبر، ہمارا عشق ہے. ہم کہتے ہیں تمہارا عشق قبول تب ہے جب یہ صحابہ کے طریقے پر ہوگا. صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے گا تو قبول نہیں ہوگا. کہ وہ قبول شدہ ہیں تبھی حضور کے قدموں میں لیٹے ہیں دونوں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک ہیں، اس کی سیدھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی مبارک ہے قبر میں. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ وہ چھاتی ہے جو غار ثور کو حضور کو چڑھاتے وقت حضور کے پاؤں اس چھاتی پر لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سینے کو تا قیامت حضور کے قدموں میں کی سیدھ میں کر دیا ہے. وہاں اٹھایا تھا، یہاں بھی قدموں میں ہی رہو ساری زندگی، قیامت تک رہو. ہاتھ پکڑ کے اٹھیں گے حضور، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، ایک طرف سے ابو بکر ایک طرف سے عمر رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کی محبت آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ بات اور یہ عقیدہ دینا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ سے بے لوث محبت کرنا سیکھ جائیں اور صحابہ کے بارے میں زبان میں کوئی بات نہ لائیں. صحابہ پر سوالیہ نشان نہیں لگ سکتا. صحابہ پر سوالیہ نشان لگے گا تو پورے قرآن پر سوالیہ نشان لگ جائے گا. رسول اللہ کی ختم نبوت پر سوالیہ نشان لگ جائے گا. حضور کی ذات پر سوالیہ نشان لگ جائے گا. بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ پر سوالیہ نشان آ جائے گا. صحابہ کو مائنس نہیں کر سکتے آپ. صحابہ حضور کی کمائی ہے، صحابہ حضور کی محنت ہے، صحابہ حضور کی شاگرد ہیں، صحابہ حضور کی تیار کی ہوئی پروڈکٹ ہے. آپ حضور کی تیار کی ہوئی پروڈکٹ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا دو لوگ ہو گئے. وہ لوگ جو صحابہ کو گالی دیتے اور نہیں مانتے، تو بدبختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل حق سے ہٹا کر ایک فرقہ بنا دیا. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن صحابہ کے طریقے پر نہیں کرنا چاہتے، تو وہ بھی ایک فرقہ بن گئے، ایک پورا مسلک بن گئے، ایک پورا دین بن گئے. دین اسلام سے ہٹ کر ایک چیز وجود میں آ گئی. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کہیں کہ 20 رکعت پڑھ لیا کریں، سنت ہے. تو وہ کہتے ہیں کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو 3 دن سے زیادہ تراویح کی امامت نہیں فرمائی اور 8 سے زیادہ نہیں پڑھی. 20 تراویح تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں اور ان کے دور میں شروع ہوئی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی. صحابہ کی حیثیت پر سوال کر رہے ہیں، صحابہ کی حیثیت پر، صحابہ کی عقل پر، صحابہ کی سمجھ پر، اپنی عقل کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں، حضور پہلے ہیں درجے کے اعتبار سے، تو حضور کی سنت پر عمل کر لیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل نہ بھی کیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر تو 1400 سال سے عمل ہو رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ اور میں تو 20 پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر صحابہ 20 تراویح پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ 8 پڑھ کے نکل جاتے تھے، 12 پڑھ کے چلے جاتے تھے. یہ کہتے تھے حضور کے زمانے میں چونکہ 20 نہیں تھی، عمر تم نے کیوں 20 نافذ کر دی ہیں؟ آپ کو صحابہ سے یہ توقع ہے کہ صحابہ غلط ہوتا دیکھیں اور بولے نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں دین کے سٹرکچر کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. دین کے سٹرکچر میں صحابہ پر سوالیہ نشان نہیں لگ سکتا. جو صحابہ نے کیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، میری سنتوں پر بھی عمل کرو، میرے صحابہ کی سنتوں اور طریقوں پر بھی عمل کرو. میں نے 3 دن پڑھائی ہیں، 8 پڑھائی ہیں یا 12 صرف 3 دن پڑھائی ہیں، پھر تم 8 پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ حضور نے 3 دن قرآن کریم ختم نہیں کیا، تم پھر قرآن کریم مکمل کرنے کی سنت کیوں پوری کرتے ہو؟ ان وہموں میں نہ پڑا کریں، ان جھنجھٹوں میں نہ جایا کریں. پھر آخر کرتے کرتے کیا ہوگا؟ پھر کرتے کرتے ایک ایسے اسکالر آپ سنیں گے جو کہیں گے تراویح کے نام سے تو کوئی نماز ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تراویح کے نام سے کوئی نماز ہی تو نہیں ہے.
اگرچہ ان کا انداز بہت اچھا ہے، ان کا سٹائل بہت خوبصورت ہے، ان کا لہجہ بہت میٹھا ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑے سمجھدار ہیں. لہجے سٹائل والے سے دنیا کا اگر نقصان ہو رہا ہو تو نہیں لیتے، لیکن دین میں بے وقوف بن جاتے ہیں. اچھے لہجے اور اچھے سٹائل والے سے دین کے خلاف بھی کچھ مل رہا ہو تو صرف سٹائل کی وجہ سے لے لیتے ہیں. یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے. ایک آدمی کپڑے کی دکان پہ کپڑا بیچ رہا ہے، سارا غلط، سوتی بتا کر ریشمی، ریشمی بتا کر سوتی، اور آپ کہتے ہیں اس کی دکان کی لائٹیں بہت اچھی ہیں، اس کا لہجہ بہت اچھا ہے، اس کا ویلکم کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، یہ بٹھاتا بہت عزت سے ہے، خیال بہت کرتا ہے، اگرچہ پیسے لے لے، 2 نمبر مال بھی دے دے، لیکن مجھے اسی دکان پر جانا ہے. تو آپ سے بڑا بھی دیوانہ پھر کوئی نہیں ہے. تو قرآن کریم کا پورا سٹرکچر، پورا اسلام کا جو فیبرک ہے، خول ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ سارا اسلام کا خول صحابہ پر قائم ہے. یہ قرآن کریم کی جو تفسیر آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، کس نے سکھائی؟ ماں کے پیٹ سے، یوٹیوب سے نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سودا و میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. قرآن بھی چلتا ہے تو صحابہ سے، حدیث بھی چلتی ہے تو صحابہ سے. ہر حدیث میں راوی کیا کہتے ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوگوں، میرے آقا نے، میں جن کا غلام تھا اور میں ماں کے پیٹ سے وہ نصیب لکھوا کے لایا تھا کہ جب حضور کی زندگی میں میری زندگی تھی تو اللہ نے مجھے ان کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائی. میں ان کے نہ ماننے والوں میں نہیں تھا، میں ان کے ماننے والوں میں تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم ہو، احادیث مبارکہ ہو، سب چیزیں ٹک جاتی ہیں اگر صحابہ پر. آپ صحابہ کو بیچ میں سے سوالیہ نشان لائیں گے، آپ کا دین کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ زکوٰۃ پر بات کریں گے تو پھر اسکالر صاحب کے کہنے پر اور پھر یوٹیوب کے کسی مفتی صاحب کے کہنے پر آپ زکوٰۃ کے بارے میں تردد کا شکار ہو جائیں گے. آپ جہاد کی بات کریں گے تو پھر کسی بیانیے کے سامنے آنے کے بعد آپ جہاد اور فساد میں فرق نہیں کر سکتے. آپ کو جہاد فساد نظر آئے گا اور فساد جہاد نظر آئے گا. معیار حق کون ہے؟ میں نے یہ عرض کیا، معیار حق صحابہ ہیں. زندگی میں وظیفہ بنا لیجئے، اگر غلط ہے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، مجھے سمجھا سکتے ہیں، مجھے دلیل سے قائل کر سکتے ہیں. ہمارے کان اور دماغ کھلے. فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنا. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں. سننا ضروری ہے، اور سننے کے لیے سب سے پہلے ججمنٹل ہو کر سننے سے ذہن خالی ہوگا، تب آپ کو بات سمجھ آئے گی. آپ کے ذہن میں پہلے سے بات ہو، یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے، اس کا متبادل بیانیہ یہ ہے، اس بات کا جواب یہ ہے، تو پھر آپ دماغ میں مناظرہ ہی کرتے رہیں گے. بات آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، ساری ایک طرف سے آئے گی دوسری طرف سے نکل جائے گی. مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے ایک دفعہ کہ مجھے نیپا جو بیوروکریسی کی اکیڈمی ہے لاہور میں، اس میں مجھے خطاب کی دعوت دی گئی. میں چلا گیا ایک دوست کو لے کر، میں نے خطاب کیا. تو خطاب کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوا. تو مجھے جو مستقبل کے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور مختلف ڈی ایم جی کے اور سول سروسز کے لوگ آتے ہیں، فارن آفس کے، دیگر پوسٹل سروسز کے، پولیس سروس کے دیگر لوگ جو آتے ہیں، فرمانے لگے کہ وہ سب لوگ مجھے سب کریم ہوتی ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سوال کرنے لگے. فرمایا ایک بھی سوال ایسا نہیں تھا جو میرے خطاب سے ریلیونٹ ہو. جو میں نے کہا اس کے بارے میں کوئی سوال انہوں نے
نہیں کیا تو واپسی میں میرے ساتھ جو ساتھی تھے مجھے کہنے لگے مولانا صاحب آپ کی بات یہ سمجھے نہیں ہے یا آپ سمجھا نہیں سکے، سوال جواب تو کچھ اور ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ چونکہ افسر ہیں، ملک کی بھاگ دوڑ چلانے والے ہیں، بیوروکریٹس ہیں، افسر شاہی ہے، یہ انہوں نے سننے کی نیت سے بات سنی نہیں ہے، انہوں نے سوال کی نیت سے سنی ہے، یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے، یہ جواب دے سکا تو صحیح ہے، نہیں تو نہیں۔ ہمارے پاس آلریڈی ایک بیانیہ موجود ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے الذین یستمعون القول، پہلے سنو اور دل کے خانوں کو خالی کر کے سنو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ذہن خالی کر کے سنو، ججمنٹل ہو کے نہ سنو، ججمنٹ کے نظریے سے نہ سنو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو، غور سے سنو۔ فبشر عباد، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو سنتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، یہی عقل مند بھی ہیں، یہی ہدایت یافتہ بھی ہیں، ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی ڈگڈگی بجا کے اپنے پیچھے نہیں لے کے جا سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ دلیل ہے تو ہمیں قائل کر سکتے ہیں کہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر دین کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے جو صحابہ کا نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے جو صحابہ سے ہٹ کر ہے، جو تشریح صحابہ کی ہے وہ مجھے قبول ہے، آپ کو میری قبول نہیں ہے، مجھے آپ کی قبول نہیں ہے، یہ تو جھگڑا ہوا۔ تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کی کیوں نہ مانیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ان جیتی آنکھوں سے دیکھا، نہ آپ کا جھگڑا ہو نہ میرا جھگڑا ہو، نہ آپ کا مفتی ہو نہ آپ کا اسکالر ہو، نہ میرا مفتی میرا اسکالر، آئے متفق ہو جائیں صحابہ پر، جو صحابہ قرآن کریم کی تشریح کریں وہ مانیں، جو رسول اللہ کے فرمان کی تشریح کریں وہ مانیں۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، پہلے ہم بیان کیا کرتے تھے رمضان مبارک میں روزے کے مسئلے، نکسیر سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا سب پتہ ہے لوگوں کو، ایک دم گوگل کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، ہاں جی دوائی سے ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، بعض اوقات مسئلہ دیکھ کر پھر بھی ہمیں ویریفائی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات پوچھ بھی لیتے ہیں کہ جی آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ جواب ہے اس کا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، معلومات کا سمندر ہے رب لوگوں کے پاس، سب جانتے ہیں، مسئلہ عقائد کی خرابی کا ہے، مسئلہ نظریے کی خرابی کا ہے، مسئلہ ذہنی طور پر ڈی ٹریک ہونے کا ہے۔ آپ اور میں وہ نسل ہیں کہ جن کے زمانے، جن کے ہوتے ہوئے بہت سارے تغیرات آئے ہیں، اور وہ تغیرات ہمیں دین کی اصل شکل سے ڈی ٹریک کر رہے ہیں۔ تراویح پر سوال لگ رہے ہیں، اور نماز پر سوال لگ رہے ہیں، اور دین کے احکامات پر سوال لگ رہے ہیں، کل لگتے لگتے نعوذ باللہ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ ایمان قیمتی متاع ہے، ایمان کے لیے لوگوں نے جانیں دی ہیں، ایمان کو بچانے کے لیے لوگوں نے اپنے بچے ذبح کروائے، اس لیے کہ ایمان کی اہمیت کا معلوم ہے کہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا باللہ، آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو ایمان والو تو میں پہلے سے ایمان والا ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو اپ ڈیٹ رکھو، قرآن و سنت کے مطابق مومن بنو، کہنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، قرآن و سنت کی صحیح تشریح کے مطابق زندگی گزارو، یہی کامیابی ہے اور یہی نفع ہے اور یہی حق ہے۔ قرآن اور رسول اللہ کا فرمان بذریعہ صحابہ جو تشریح ہو، زندگی کا وتیرہ بنا لیجئے کہ میں نے کسی بات کو لینا اور چھوڑنا صرف اس نقطے پر ہے، آئے یہ بات صحابہ سے ہمیں ملتی ہے یا نہیں، صحابہ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں، صحابہ کا یہ طریقہ تھا یا نہیں، صحابہ کی زندگی میں یہ عمل تھا یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرتے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ یہ 4 رکعت اور 2 رکعت، آپ 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ صحابہ نے بتایا ہے کہ حضور جمعے کو 2 رکعت پڑھ سکتے تھے، 4 نہیں پڑھتے تھے۔ صحابہ ہیں بیچ میں، یہ 2 خطبے 18 اور 20 تراویح پر تو لڑائی کر لیتے ہیں مولوی حضرات، لیکن 2 خطبے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا 2 خطبے شامل ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے زمانے کی بات ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہماری سوچ بالکل واضح ہو کہ دین کی وہ شکل جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی ہے وہی اصل شکل ہے اور وہی قابل تقلید ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل قابل تقلید نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں ساتھی پوچھ رہے ہیں، کراچی کے اور راولپنڈی کے علماء میں تھوڑا سا فاصلے کی وجہ سے راولپنڈی اسلام آباد کے علماء نے 250 روپے گندم کے اعتبار سے صدقۃ الفطر کا، بڑے مدارس اور بڑے دارالافتاء والے حضرات نے صدقۃ الفطر کو 250 روپے گندم کے حساب سے دیا ہے۔ باقی جو کا، پھر کشمش کا اور اس طرح جو کھجور کا، اس کے علیحدہ ریٹ ہیں۔ عام لوگ زیادہ چونکہ گندم کے حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ میں نے عرض کر دیا ہے، مزید تفصیل پوچھنا چاہیں تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن راولپنڈی اسلام آباد کے علماء کی طرف سے تقریباً 250 روپے، کیونکہ کراچی میں 225 230 یہ آیا ہے دارالافتاء والے حضرات کی طرف سے، تو یہاں 250 کے اعتبار سے صدقۃ الفطر کی قیمت متعین کی ہے، اور یہ دینا روزے کی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اور اللہ کے ہاں روزے کی مقبولیت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو جو صاحب توفیق ہو اس کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر خوش دلی سے ادا کرے اور اس کو مستحقین تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے بقیہ دنوں کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو طاعات عبادات نیکی ہوئی ہے اللہ اس کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ اعتکاف شروع ہو رہا ہے، اعتکاف اللہ کے گھر اور در پر دروازے پر آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ جانے کا نام ہے اعتکاف۔ اللہ کے قلعے میں بند ہو جانا، جو اللہ کے قلعے اور اللہ کے گھر میں ہوگا، اللہ میزبان اور یہ مہمان، تو ایسے کی مغفرت کوئی اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے۔ مغفرت کے لیے اور زندگی کی جتنی ضروریات اور حاجات اور کامیابیاں ہیں ان کے لیے اعتکاف ایک تیر بہدف نسخہ ہے۔ تو نوجوان حضرات کوشش فرمائیں اعتکاف بیٹھیں، لیکن اسمارٹ فون سے بچنے کی کوشش کریں، نہ لائیں۔ بٹنوں والا موبائل ہے وہ بھی ضرورت ہے، 10 دن کے لیے اس چیز سے دور رہیں، ذہنی طور پر بھی سکون ہوگا اور مسجد میں بیٹھنے کا مقصد بھی حاصل ہوگا۔ بعض بار دیکھتے تصویر کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جو مسجد کے اور فرشتوں کے پاکیزہ ماحول کے خلاف ہے اور یکسوئی کے بھی خلاف ہے۔ آپ موبائل کھولیں 5 منٹ کے لیے تو آپ دیکھیں وہ آدھا گھنٹہ کھا جاتا ہے۔ آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ کام لمبا ہوتے ہوتے وہ چھوڑ نہیں سکتا، انسان اس کو ڈوب جاتا ہے اس میں۔ تو مسجد میں رہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، ذکر توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔